السلام علیکم ڈیئر الفاظ. جب آپ میٹرک سے انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہو تو آپ کے پاس تین آپشنز اویلیبل ہوتی ہے. تین سٹریمز یا تین راستے آپ کہہ لیں، تین کیریئر آپشنز کہہ لیں. یا تو آپ سائنس میں جاتے ہو یا آرٹس میں یا پھر کمپیوٹرز میں. دیر مائٹ بی ادر فیلڈز ایز ویل کہ لائک میٹرک کے بعد آپ نے کسی نے کوئی شارٹ کورس کر لی یا اس طرح کا کوئی ڈپلومہ وغیرہ. لیکن جو پرومیننٹ جو زیادہ تر کالجز میں ہوتی ہے، میکسیمم میجارٹی، تو ان میں یہ تین راستے ہوتے ہیں آپ کے پاس: سائنس، آرٹس یا پھر کمپیوٹرز. زیادہ تر میں تو آرٹس اور کمپیوٹر ہی نہیں ہوتا، زیادہ تر میں سائنس اور کمپیوٹر ہی ہوتا ہے، اور کچھ میں آرٹس بھی ہوتا ہے. میں اپنی بات کر لوں تو جو ہمارے گاؤں کی سب سے ایک فیمس جو اسکول تھا، وہ کالج بھی تھا، تو اس میں آپ کے پاس صرف دو راستے ہوتے تھے. مطلب ایک ہی راستہ تھا آپ کے پاس سائنس کا. یا تو آپ پری انجینئرنگ میں جاتے میٹرک سے انٹرمیڈیٹ میں جب آپ نے شفٹ ہونا تھا، یا پھر آپ پری میڈیکل میں جاتے. میں چلا گیا اس میں، اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس چلے گئے اس میں. آئی واز ون آف دا اسٹوڈنٹس کی جو انجینئرنگ میں چلا گیا، باقی سارے میڈیکل میں چلے گئے. اب یہ سچویشن، یہ جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے آپ کی ساری زندگی آگے پھر ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹس، آپ یوں کہہ لیں کہ میجورٹی 90% اسٹوڈنٹس یا اس سے بھی زیادہ، وہ بس بلائنڈلی سائنس ہی کو ٹک کر لیتے ہیں کہ میں نے اس میں جانا ہے. یہ سارے اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کے ابو نے کہا ہوتا ہے یا جن کی امی نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے سائنس میں جانا ہے بیٹا، کیونکہ آرٹس میں زیادہ تر لوزرز جاتے ہیں. اب یہ اسٹوڈنٹس جو ہے، ان کے ابوز کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسی دوست کے بیٹے یا بیٹی کو ڈاکٹر یا انجینئر دیکھ کے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی اس نے میڈیکل یا انجینئرنگ میں جانا ہے، ٹھیک ہے. یا آپ خود جو ہے اپنے کسی چاچا کے بیٹے کو دیکھ کر، کسی انکل، کسی مطلب پھوپھی کی بیٹی، اس کو ڈاکٹر دیکھ کے، یا چاچو کے بیٹے کو انجینئر دیکھ کے آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ میں نے بھی یہی بننا ہے، کیونکہ خاندان میں اس کا ایک نام ہوتا ہے، لوگ اس کو مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا. اب دا ٹائم ہیز چینجڈ. اگر آپ بھی اسی طرح کا سوچتے ہو، سو دا ٹائم ہیز چینجڈ. اب یہ سارے فیلڈ جو ہے، ان کو دوبارہ آپ نے دیکھ لینا چاہیے کہ کون سا اب بہتر ہے. اب جو لوگ سائنس میں جاتے ہیں وہ آگے جا کے، میں یوں نہیں کہہ رہا کہ پچھتا رہے، لیکن واقعی میں پچھتا رہے، ٹھیک ہے. اب آرٹس جو ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے ایز آف دیٹ سائنس، اور کمپیوٹرز بھی اتنی ایکولی، بلکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آج کل کمپیوٹرز ہے، ٹھیک ہے. سو واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو؟ میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہوں کہ آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ آیا میں نے سائنس میں جانا ہے، میں نے آرٹس میں جانا ہے، یا پھر کمپیوٹرز میں جانا ہے، ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے سائنس میں جانا ہے، اور اس میں جا کے میں نے انجینئرنگ یا پھر میڈیکل میں کر کے پھر میں نے MBBS ڈاکٹر بننا ہے، میں نے بہت زیادہ پیسے کمانے ہیں، اور یہ انجینئر بن کے میں نے فلاں اس میں کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں برج بنانی ہے. اینی وے، میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو ایک سرفیس ٹچ دوں گا کہ کیا کیا آپشنز اویلیبل ہے اگر آپ سائنس میں جاتے ہو، کیا آپشنز اویلیبل ہے اگر آپ آرٹس میں جاتے ہو، اور کون سے آپشنز اویلیبل ہے جب آپ کمپیوٹرز میں جاتے ہو، اس کی اپرچونیٹیز کتنی ہے. آپ کے لیے کون سا بہتر ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں گا. آئی ہوپ سیکنڈ لاسٹ جو آپ کا سلائیڈ ہے تو اس میں آپ واقعی میں ڈیسائیڈ کر پاؤ گے کہ آپ نے کون سے فیلڈ میں جانا ہے. وہاں پر میں آپ کو ایک رول بتا دوں گا جس کے اوپر آپ اپنے آپ کو تھول کے، اس فیلڈ کو بھی تھول کے آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ دس از دا رائٹ اسٹریم فار می، ٹھیک ہے. ایک بات میں اور آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ اس سچویشن میں جب آپ میٹرک سے FSC میں جاتے ہو تو آپ کے لیے مینٹور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ جو آپ کو یہ بتائے کہ بھائی آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے، یا میری بہن آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ فیلڈ آپ کے لیے زیادہ سوٹیڈ ہوگا. تو وہ مینٹور جو آپ کے ہوں گے نا، وہ جو ینگ گریجویٹس ہوتے ہیں نا، ینگ گریجویٹس، وہ آپ کو بتا پائیں گے، کیونکہ دے ریئلی نو دا کرنٹ لینڈسکیپ آف دا کنٹری. ہمارے ملک کے اندر جو لینڈسکیپ آج کل بنے نا ایجوکیشن کا، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں.
مطلب وہ اسٹوڈنٹس جو کسی زمانے میں سارے ہی انجینئرنگ میں گھستے تھے اور واقعی میں وہ بہت بڑے پیسے پر کما رہے تھے، یا پھر جو زیادہ تر میڈیکل میں گھستے تھے اور سارے ہی میڈیکل آفیسرز بن جاتے تھے اور زیادہ پیسے کماتے تھے، تو وہ دا ٹائم ہیز ریئلی چینجڈ. اب وہ کیس نہیں ہے. میڈیکل کے MBBS کے اسٹوڈنٹس بھی آج کل بے روزگار ہیں اور انجینئرنگ کے تو ویسے بھی ہے. سو لیٹ می ہیلپ یو ڈیسائیڈ. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میرے خیال میں کچھ 20 منٹ کا ہوگا یہ لیکچر یا جتنا بھی ہو. اگر آپ کو میں کچھ زیادہ سلو بول رہا ہوں یا بور ہو رہا ہے تو آپ اس کو 1.2x سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں اسپیڈ اپ ہو جاؤں گا. اینی وے لیٹس موو آن. اچھا، میجر کیریئر آپشنز آپ کے پاس کیا اویلیبل ہے؟ مطلب آپ کے پاس میں کیا بتاؤں، جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس جس کیریئر میں جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، یہ دراصل وہ ہے. بعد میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹریمز ہیں، جتنے بھی فیلڈز ہیں، ان میں پاسبل کون کون سے کیریئر آپشنز اویلیبل ہے اور وہ کتنے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کتنے امپورٹنٹ ہیں. لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹس جس میں گھستے ہیں وہ یہی ہے. سب سے پہلے آپ یوں کہہ لیں کہ مجھے ریئل اسٹیٹس کا تو نہیں پتہ، لیکن 90% سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس کا یہی سوچ ہوتا ہے کہ میں نے میڈیکل میں جانا ہے. کیونکہ 90 سے زیادہ پرسنٹ سے زیادہ وہ مارکس بیسڈ کیریئر چوز کرتے ہیں کہ جس کی میرٹ زیادہ ہوگی، ایٹ مینس کہ وہاں پر کچھ سونا پڑا ہوگا تو میں نے اسی فیلڈ میں گھسنا ہے. تو چونکہ میڈیکل کا میرٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور محلے میں ان کے چرچے بھی ہوتے ہیں کہ پھوپھی کی بیٹی میڈیکل آفیسر بن گئی ہے اور اس کے میٹرک میں 1100 میں 1090 مارکس آئے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر FSC میں بھی اور پھر ایٹا میں اتنے مارکس لیے اور فلائی اکیڈمی اور یہ وہ ساری چیزیں. تو ایک شور شرابہ بنا ہے میڈیکل بننے کے لیے، ایک پورا ایک بزنس وہ رچایا گیا ہے. اینی وے، تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نے میڈیکل میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے اگلے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انجینئرنگ میں جانا ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ سارے آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں اگلی سلائیڈ میں. میڈیکل میں اگر آپ جاتے ہو، آپ انجینئرنگ میں جاتے ہو تو یہ سارے آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں آج کل. تو وہ اسٹوڈنٹس انجینئرنگ میں جاتے ہیں. اب اس سے رہ جائے تو پھر وہ کوئی سبجیکٹ کر لیتے ہیں. اب سبجیکٹ کی بھی اپنی ایک اچھی خاصی میرٹ ہوتی ہے. اگر آپ BS میتھ کرتے ہو، BS فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، زوالوجی یا باٹنی، تو اس کی بھی اچھی خاصی میرٹ موجود ہیں، تو آپ پھر اس میں جاتے ہو. اس سے بھی نہ ہو یا پھر آپ کچھ زیادہ ہی وہ یولو والا یا مطلب وہ آپ چل پل والے بندے ہو، تو پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں میں نے کوئی سبجیکٹ وہ لینگویج کرنی ہے، جیسے میں انگلش بولوں گا تو وہ جو ہے وہ امپریس ہو جائے گی، یا پھر میں ان فیلڈ میں جاتا ہوں. اگر آپ کچھ زیادہ ہی وہ فلسافیکل ہو تو آپ پشتو اور اس میں کوئی لینگویج کر لیتے ہو. مطلب اس کو بھی BS کہتے ہیں میرے خیال میں. لٹریچر یا پھر اس میں آپ جاتے ہو، وہ کوئی دوسرا کون سا ہے. اینی وے، اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر آرمی میں جانا چاہتے ہیں. جو جب وہ FSC کر لیتے ہیں یا مطلب انٹرمیڈیٹ جب وہ کر لیتا ہے تو وہ پھر آرمی میں بھی جانا پسند کرتے ISSB کر کے. تو یہ بھی بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے. اور کمپیوٹر سائنس ہے آج کل تو خیر ہے، اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، اس کا مقابلہ سائنس سے ہو پا رہا ہے آج کل. لیکن ہمارے وقت میں اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، سارے بس میڈیکل میں گھستے اور اس سے تھوڑے کم انجینئرنگ میں، اور ان کو وہ چاہتے جو مطلب جن کو لوگ لوزرز کہتے ہوتے ہیں. سو یہ کمپیوٹر، تو یہ وہ فیلڈز ہے کہ جس میں جو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب یہی فیلڈز ہے. حالانکہ یہ وہ فیلڈز ہے کہ جن کو آپ 10% بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. باقی 90% باقی فیلڈز جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ان کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ کریئر آپشنز ہے. مطلب اس میں آرٹ کا کوئی بھی ایک فیلڈ نہیں موجود، سارے ہی سائنس کے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آرٹس کی بھی امپورٹنس بتاؤں گا کہ اگر آپ اس میں جاتے ہو تو آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. سو لیٹ می ہیلپ یو ڈیسائڈ وچ ون از بیٹر فار یو اینڈ ہاؤ ٹو پرسو اٹ. آپ کے لیے کون سا بہتر ہے، تو وہ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں.
سارے جو فیلڈز ہے اس کو میں کھول آپ کے سامنے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے. اس میں جتنے بھی آپ کے آپشنز اویلیبل ہوں گے نا، تو وہ آپ اس کو دیکھ کے اپنا ایک مائنڈ بنا سکتے ہیں کہ اچھا یہ کر کے میں یہ بھی بن سکتا ہوں، یہ بھی بن سکتا ہوں، یہ آپشنز اویلیبل ہے، یہ آپشنز اویلیبل ہے. یہ سارے آپشن اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھنی ضروری ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اس میں آتے ہیں سائنس اسٹریم میں. اگر آپ سائنس اسٹریم میں آتے ہو انٹرمیڈیٹ میں، تو آپ کے پاس دو سب فیلڈز ہیں. یا پری میڈیکل میں جاتے ہو یا پری انجینئرنگ میں آتے ہو. سو زیادہ تر تو اسی طرف آتے ہیں. پری میڈیکل میں آ کے آپ سب سے اوپر جو جس کا میرٹ ہوتا ہے وہ MBBS ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ BDS میں آتے ہو. اب اس کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ اس لیکچر نے بہت لمبا ہو جانا ہے. اس ہر ایک سلائڈ کو میں کسی اور ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے پھر ایکسپلین کر لوں گا کہ آپ نے MBBS میں کس طرح پھر جانا ہے، BDS میں اس سے رہ گئے تو نرسنگ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اگلی لیکچرز میں بتا دوں گا، لیکن میں آپ کو صرف ایک سرفیس ٹچ دے رہا ہوں. اس کے بعد آپ نرسنگ میں جاتے ہو، بی فارم میں جو فارمیسی ہوتی ہے، BPT فزیوتھراپی اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز، اس کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہو. اینی جب آپ انجینئرنگ میں آتے ہو تو آپ کے پاس یہ سارے آپشنز اویلیبل ہیں. سول انجینئرنگ، الیکٹریکل، میکینیکل، انڈسٹریل، سافٹ ویئر، آرکیٹیکچرل، میگاٹرونکس، الیکٹرانک، ڈیٹا سائنس آج کل بہت وہ ٹرینڈنگ میں ہے، اور کمپیوٹر سائنس ہے، ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن یہاں پر تو یہی اویلیبل ہے، مطلب جو میجر ہے نا وہ یہی ہے. میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا کہ کون سی کس فیلڈ کی زیادہ اسکوپ ہے، مطلب سیول کی زیادہ اسکوپ ہے یا الیکٹریکل کی، وہ کسی اور ویڈیو کے اندر. سو آپ اپنا ایک مائنڈ میپ اسے بنا سکتے ہیں. اچھا، لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کون سا بہتر ہے. اینی اگر آپ ایٹا کے تھرو اس میں کوالیفائی نہیں کر پاتے ہو نا ان فیلڈز میں یا ان فیلڈز میں، تو آپ کسی آرٹ میں بھی پھر جا سکتے ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ سائنس سے بھاگا ہوا آرٹس میں شعر ہوتا ہے، جو ہمارے بابے کہتے ہیں. سو اچھا، اب یہ سلائڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں تھوڑا سا میں ٹائم اگر لگانا چاہوں تو بہتر ہے. جب آپ آرٹس اسٹریم میں آتے ہو نا، مطلب انٹرمیڈیٹ میں جب آپ آرٹس میں جاتے ہو، ہیومینٹیز میں، تو آپ کے پاس اتنے زیادہ آپشنز اویلیبل، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ وہ میجر ہے نا جو پرومیننٹ ہے، یہ وہ فیلڈز ہیں، یہ وہ کیریئر آپشنز ہیں. آپ جب سوشل سائنسز ان ہیومینٹیز میں آتے ہو نا، تو مطلب یہ وہ ہے جب آپ انٹرمیڈیٹ میں آرٹس کر لیتے ہو، پھر جب آپ گریجویشن میں جاتے ہو تو یہ سارے آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہوتی ہے. آپ سائیکالوجی میں جا سکتے ہو، ٹھیک ہے. مطلب ایک سائیکالوجسٹ نے آج کل پاکستان کا وہ کتنی یوتھ کو وہ انفلوئنس کیا ہے نا، آپ ان کا نام بھی جانتے ہوں گے. ایک تو آپ سوشیالوجی میں بھی جا سکتے ہو. آپ اینتھروپولوجی ہے، اینتھروپولوجی آئی تھنک یہ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی وہ ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، جو انسانیت کی مدد کرتا ہے، مطلب وہ ہوتا ہے. آپ ہسٹری میں بھی جا سکتے ہو، پولیٹیکل سائنس میں. معاف کرے اگر وہ نہیں ہے تو آپ ایجوکیشن میں یا ٹیچنگ میں بھی آ سکتے ہو. یہ سب سے زیادہ اس کا زبردست فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ ایک اسکول ٹیچر بن سکتے ہو، آپ ایک لیکچرر یا پروفیسر بن سکتے ہو، یا پھر ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن میں آپ جا سکتے ہو. کوئی وہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے یا پھر وہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے، یہ سارے مطلب ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں آپ جا سکتے ہو. آپ لینگویجز لٹریچر میں آتے ہو، لنگوسٹکس میں آپ آتے ہو یا لٹریچر میں آتے ہو یا پھر جرنلزم میں آتے ہو. یہ جرنلسٹ آج کل کتنا کما رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہوگا نا. یہ سارے وہ ہوتے ہیں جن کے بابے ہوشیار ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آرٹس کرے گا، زیادہ مارکس بھی نہیں لینے پڑے گی، پیسے بھی زیادہ نہیں لگانے پڑیں گے ان کے اوپر، اور پھر جرنلسٹ بن کے وہ ملک کا بیڑا بھی غرق پائیں گے. اینی آپ فائن آرٹس میں آ سکتے ہو، ویژول آرٹس آپ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہ جو اینیمیشنز ہوتی ہے، جتنی بھی گرافک ڈیزائننگز وغیرہ، یہ جو بل بورڈز ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹس کی کمپنیز، اس کے جابس بہت زیادہ اویلیبل ہیں. اچھا، پرفارمنگ آرٹس ہوتی ہے وہ جو اسٹیج کے اوپر پرفارم کرتے ہیں ایکٹرز وغیرہ. آرٹ ایجوکیشن ہوتی ہے. میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں جب آپ آتے ہو تو جرنلزم میں جا سکتے ہو، پبلک ریلیشنز میں جا سکتے ہو، ایڈورٹائزنگ میں جا سکتے ہو. لا اینڈ لیگل سروسز میں جب آپ آتے ہو تو پھر لائر بنتے ہو، ٹھیک ہے. اور لائر تو بہت زیادہ کماتا ہے. لیگل ایڈوائزر بن سکتے ہو آپ، جوڈیشری میں بھی جا سکتے ہو. گورنمنٹ اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن میں جب آپ آتے ہو تو سیول سروسز ہوتی ہے. سیول سروسز یہ جو CSS اور PMS ہوتا ہے، تو یہ بھی آرٹس والے اسٹوڈنٹ ہی زیادہ تر
اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. یہ انجینئر بھی آج کل اس طرف آ رہے ہیں اور وہ ان کے جابس یہ سارے جابس کھا رہے ہیں، لیکن وہ بعد میں خیر ہے. لیکن آرٹ والے زیادہ تر ان کا یہی فیلڈ ہوتا ہے. پبلک پالیسی میں آپ آتے ہو، اکنامکس اور بزنس میں جب آپ جاتے ہو تو اکانومسٹ آپ بن سکتے ہو. تو پھر بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اکانومی، جو گورنمنٹ ادارے بھی ہے اور کچھ پرائیویٹ بھی، تو جو اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں، تو آپ اکانومسٹ بھی بن سکتے ہو. اور آج کل اکانومسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو، کہ وہ صحیح راستے بتائیں کہ کس طرح پاکستان نے امیر ہونا ہے. بزنس ایڈمنسٹریشن میں آ سکتے ہو آپ، انٹرپرینورشپ میں بھی جا سکتے ہو. لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز میں آپ لائبریرین بن سکتے ہو، انفارمیشن اسپیشلسٹ بن سکتے ہو. این جی اوز میں بھی آپ جا سکتے ہو، سوشل ورکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ڈیولپمنٹ آفیسر بھی بن سکتے ہو. اتنے سارے آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہے اگر آپ آرٹس میں جاتے ہو. میں ہر ایک کو، میں مطلب کسی بھی ایک کو ایکسپلین نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، وہ کسی اور ویڈیو کے اندر. لیکن آپ بس ایک مائنڈ میپ بنا لیں کہ اتنے سارے آپشنز اویلیبل ہے. اگر آپ میڈیکل سے رہ گئے تو کوئی آپ کو سوسائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن آپ کو کوئی خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انجینئرنگ سے رہ گئے تو مطلب آپ نے اپنی جنت نہیں کھولی. آپ آرٹس میں آ کے یہ سارے وہ کر کے آپ ایک انجینئر اور میڈیکل سے زیادہ پیسے کما سکتے ہو اور زندگی بھی انجوائے کر سکتے ہو. وہ ابھی اگلے سلائڈز میں آپ کو وہ اپنا رول بھی بتا دوں گا. جب آپ کمپیوٹر فیلڈ میں جاتے ہو انٹرمیڈیٹ میں، تو آپ کے پاس یہ سارے آپشنز اویلیبل. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ دس از دا ٹرینڈنگ اسٹریم رائٹ ناؤ. آج کل مطلب آپ انجینئرنگ میں جب جاتے نا یو ٹی پشاور میں، تو آپ کا سیول جو ہے، سیول کا میرٹ سب سے زیادہ ہوتا، پھر الیکٹریکل اور پھر میکینیکل اور یہ سارے. لیکن آج کل جب آپ جاتے ہو نا، تو میرے خیال میں سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ سب سے آگے ہے. اور آج کل انہوں نے ڈیٹا سائنس بھی شروع کر دیا ہے. تو ڈیٹا سائنس کا تو دور ہے نا، یہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کو بعد میں ڈسکس کر لوں گا. اینی وے، جب آپ آتے ہو کمپیوٹر اور سائنس میں، تو کمپیوٹر سائنس ان آئی ٹی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، تو آپ سافٹ ویئر ڈیولپر بن سکتے ہو. آپ کوئی یوٹیوب بنا سکتے ہو، فیس بک بنا سکتے ہو، کوئی بھی ایک سافٹ ویئر، کریم والا سافٹ ویئر ہے، تو آپ سافٹ ویئر ڈیولپر بن سکتے ہو. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن آپ بن سکتے ہو، سافٹ ویئرس کے لیے جو ڈیٹا بیس بنانی پڑتی ہے. نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر بن سکتے ہو کہ آپ نے نیٹ ورکس کس طرح ڈیزائن کرنی ہے. سائبر سیکیورٹی میں آتے ہو کہ اگر کوئی سائبر اٹیک کرتا ہے، اس کی جابس بہت زیادہ اویلیبل ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی سائبر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے. یا پھر اس سے تھوڑا ہٹ کر آپ چلے جائے تو آپ اس میں ہیکر بن سکتے ہو، آپ کسی بینک کو لوٹ سکتے ہو. آئی ٹی سپورٹ میں آپ جا سکتے ہو، ڈیٹا سائنس میں آپ جا سکتے ہو، بگ ڈیٹا میں آتے ہو. آج کل اس کا فیلڈ ہے، یہ سب سے زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے. اور آنے والا یہ جو وہ ہے نا سینچری ہے، 100 سال، یہ اسی کی ہے اور اس سے آگے بھی ہے. اس نے لائف 2.0 شروع کر لیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اتنا چینج انہوں نے لا کھڑا کر دیا ہے ڈیٹا سائنس اور انالیٹکس نے. یہ جو چیٹ جی پی ٹی آپ یوز کر رہے ہو، میٹا اے آئی ہے. بزنس انٹیلیجنس میں جا سکتے ہو. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صرف سرفیس ٹچ دوں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں اس میں اندر گھسوں اور اس کو ایکسپلین کروں. آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ انجینئر بن سکتے ہو. اے آئی ریسرچ، اے آئی ڈیولپمنٹ، روبوٹکس میں آپ جا سکتے ہو، ٹھیک ہے. ایک امریکہ ایک ڈرون آ کے یہاں پاکستان کے اندر، وہ جو اسامہ بن لادن ہے، اس کو فائر کر لیتا ہے اور کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ایک روبوٹ آ کے، مطلب آپ کو تو پتہ ہے نا. اینی وے، ویب ڈیولپر ان ڈیزائننگ میں آپ آ سکتے ہو. جو ویب سائٹ ہوتا ہے نا، تو اس کا ایک فرنٹ اینڈ ہوتا ہے تو اس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہو. ایک بیک اینڈ ہوتا ہے جس میں پروگرامنگ انوالو ہوتی ہے، تو وہ بیک اینڈ ڈیولپر آپ بن سکتے ہو. یا آپ فل اسٹیک ڈیولپر بن سکتے ہو، مطلب یہ بھی ان دونوں میں بھی جا سکتے ہو اکٹھے، فل اسٹیک ڈیولپر. اور سب سے زیادہ پیسے جو کماتے ہیں تو یہ فل اسٹیک ڈیولپرس ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے بزنسز ہیں نا، ان کے اپنے ویب سائٹس ہوتے ہیں جس پر وہ ملینز ڈالر لگاتے ہیں. تو اگر آپ ان کا ویب سائٹ مینیج کر رہے ہیں تو پھر آپ کے سارے انگلی آگی میں ہے، ٹھیک ہے. اور آپ گیم ڈیولپمنٹ میں آ سکتے ہو. آپ کوئی پب جی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی فری فائر بنا سکتے ہو، یا پھر کوئی آپ وہ کال آف ڈیوٹی کوڈ بنا سکتے ہو. انفارمیشن سسٹمز میں آپ آتے ہو
تو آپ سسٹم انالیسس میں جاتے ہو، ERP سسٹمز میں جاتے ہو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس، تو آپ کوئی شاہد انور بن سکتے ہو یا پھر کوئی سنی علی بن سکتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی آزاد چائے والا بن سکتے ہو۔ ایکیڈیمیا اینڈ ریسرچ میں جب آپ آتے ہو تو پھر آپ ٹیچنگ کرتے ہو اور آپ پھر ریسرچ بھی مطلب آپ کمپیوٹر سائنس کر لو تو پھر آپ کمپیوٹر سائنس کی ایک ٹیچر بھی بن سکتے ہو، پروفیسر لیکچر بھی بن سکتے ہو، اور ریسرچ فیلڈ میں بھی آپ آ سکتے ہو۔ اس سے علاوہ آگے بھی بہت سارے فیلڈز ہوں گے، لیکن یہ وہ پرومیننٹ ہے جو میں آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ آپ ہی کی ریکویسٹ پہ میں ان سب پہ ایک علیحدہ ویڈیو بھی بناؤں گا، ٹھیک ہے، جس میں ایک ایک کو ڈسکس کروں گا کہ کون کون سے آج کل زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے۔ یہ تو ہو گیا، لیکن بٹ وچ ون از بیٹر فار می سر، ایکسکیوز می، وچ از بیٹر فار می، وچ ون از بیٹر فار می، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی ایک فیکٹر دیکھ کے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہو کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، صرف پیسہ دیکھ کے آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہو، وہ میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں۔ اس میں بہت زیادہ فیکٹرز انوالو ہوتی ہیں جن کو آپ اکٹھا دیکھ کے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ اچھا یہ فیلڈ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ جو ہے وہ سادہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سکون چاہتے ہیں، کچھ ایسے شوقین قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو چل پل کرنی ہوتی ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کو بیماریاں ہوتی ہے تو وہ کسی فیلڈ میں نہیں جا پاتے، مطلب وہ بھی میں ڈسکس کروں گا نا۔ وہ رول جو 5 پوائنٹس ہے وہ ابھی میں اگلی سلائیڈ میں ڈسکس کروں گا، لیکن لیٹ می ڈسکس مائی اون 2 رولز۔ یہ میرے اپنے 2 رولز ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دونوں کو دیکھنا۔ میں اپنی لائف میں بھی انہی دونوں کو اپلائی کرتا ہوں اور اپنی کیریئر ڈیسائیڈ کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے منی، کہ آپ کسی ایک جاب کے اندر، کسی ایک فیلڈ کے اندر منی کا فیکٹر دیکھتے ہو کہ اچھا اگر میں میڈیکل آفیسر بن گیا نا، میں MBBS کر گیا تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، میں صبح جو ہے گورنمنٹ جاب میں جاؤں گا، پھر پارٹ ٹائم میری اپنی پرائیویٹ کلینک ہوگی تو وہاں پر بھی میرے پاس پیشنٹس آئیں گے، ان سے بھی پیسے اکٹھے کروں گا، مطلب صرف لوگ منی کو دیکھتے ہیں اور اس کے گرد وہ گھومتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے آپ کا سکون، اس کو لوگ جو ہے وہ اگنور کر لیتے ہیں، زیادہ تر لوگ اس کو اگنور کر لیتے ہیں، اور جو آپ کی ایج ہے نا، مطلب آپ ہوں گے ابھی 15 سے 18 سال کے بیچ میں، اگر آپ میٹرک اور FSC میں ہیں تو اس ایج میں لوگ صرف پیسے کو دیکھتے ہیں، وہ چل پل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کامنس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، زیادہ ذمہ داریاں ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے، تو ان کو صرف منی دکھتا ہے کہ میں منی کما لوں گا تو میں اپنے لیے جو ہے وہ فراری خرید لوں گا، یا آج کل جو مارک ایکس ہے نا، مارک ایکس کا بڑا ٹرینڈ ہے ہمارے گاؤں میں، تو لوگ مارک ایکس خرید رہے ہیں، تو وہ کر لوں گا، تو وہ منی کو صرف دیکھتے ہیں، لیکن کامنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیٹ سے آپ میڈیکل آفیسر بن گئے، آپ صبح جو ہے گورنمنٹ جاب کرتے ہو، آپ پرائیویٹ جاب پر کرتے ہو، اور پھر رات کو آپ گھر میں آتے ہو، پھر بھی آپ کے دروازے پہ پیشنٹس ہے، تو آپ زندگی کب انجوائے کرو گے؟ مطلب آپ کو سکون کب ملے گا؟ سارا وقت آپ پیشنٹس کے ساتھ رہو گے تو خود بھی پیشنٹ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ یوں کہہ لو آپ سعودی عرب چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے، اب سعودی عرب میں آپ لیٹ سے سول انجینئر بن گئے، ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس میں آپ سول انجینئر لگ گئے، تو اب آپ وہاں پر تنخواہ تو لے رہے ہو، کچھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ بھی آپ لے رہے ہو، لیکن آپ اپنے بچوں سے دور ہو، آپ اپنے گھر سے دور ہو، آپ کا جاب کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں ہیڈیک زیادہ ہے، وہ جاب مشکل ہے اور اس کے آورز بھی بہت زیادہ ہے، 12 آورز آپ کام کر رہے ہو، تو آپ کو سکون مہیا نہیں ہوگی، آپ پیسہ تو کما لو گے لیکن اپنی زندگی کھو بیٹھو گے، آپ انجوائے نہیں کر پاؤ گے، آپ کو سکون ہی نہیں ہوگا، پھر بڑھاپے میں آ کے آپ اپنے گاؤں میں کوئی گھر وغیرہ بنا پاؤ گے جس میں آپ کے بچے پھر رہیں گے تو آپ پھر مر جاؤ گے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا آپ نہیں کر پاؤ گے، کچھ بڑا نہیں کر پاؤ گے، صرف 9 to 5 جاب کر کے آپ ریٹائر ہو کے گاؤں میں آؤ گے اور پھر مر جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو کوئی بڑا نہیں کر پاؤ گے، آپ کو کوئی سکون نہیں ملے گا، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ صرف منی کا فیکٹر آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے کامنس پہ دیکھنی ہے۔ اگر آپ کو گاؤں میں لیٹ سے آپ کو اپنے
ملک کے اندر اپنے گھر کے نزدیک کوئی ایک جاب مل رہا ہے جس میں آپ کو 80,000 کمانے ہو رہے ہیں، آپ 80,000 کما پا رہے ہیں اور اس میں آگے بھی جانے کی آپ کے پاس وہ ہے آپشنز ہے، اور ایک طرف آپ کو باہر ممالک میں بڑے بڑے جاب مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس میں زندگی جو ہے وہ آپ کی حرام ہوئی ہے، تو آپ یہ چوز کر لیں کیونکہ اس میں بیلنس ہوگا بٹوین منی اینڈ کامنس. آپ پیسے بھی کماؤ گے اور آگے بھی جا پاؤ گے، کچھ اور بھی کر پاؤ گے، کچھ سوسائٹی کے لیے، کچھ اپنی امت کے لیے، کچھ عبادت بھی کر پاؤ گے، اور آپ کو مطلب سکون بھی ہوگا، پیسے بھی کماؤ گے، سکون بھی ہوگا، اپنے بچوں کے پاس بھی ہوں گے. تو یہ دو فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان دونوں کے درمیان کامنس بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ صرف منی کو دیکھتے ہو تو پھر منی آپ کے پاس زیادہ آ جائے گا، لیکن آپ جو ہے وہ ڈپریشن سے مر جاؤ گے، ٹھیک ہے. اگر آپ صرف کامنس دیکھتے ہو، لیٹ سے میں کیا بتاؤں آپ کو، اگر آپ قاری بنتے ہو تو آپ مسجد میں سارا دن جو ہے وہ تزکیہ نفسی کرتے ہو، آپ صرف ذکر کرتے ہو، صرف تلاوت ہی کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ پیسہ نہیں کما پا رہے ہو، آپ سوسائٹی پہ خرچ نہیں کر پا رہے ہو، آپ کچھ بڑا نہیں کر پا رہے ہو، ٹھیک ہے، مطلب آپ اپنی فیملی کو نہیں فیڈ کر پا رہے ہو، آپ اپنی امت کے لیے نہیں کر پا رہے ہو. آج کل یہ فلسطین میں کیا کچھ اور ہے، لیکن جن کے پاس پیسے ہیں تو وہ کچھ کریں گے نا. آپ کی ذکر سے، آپ کی تلاوت سے ان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو منی بھی امپورٹنٹ ہے. آپ صرف سکون میں رہو گے تو اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہوں گے، اور آپ صرف منی کے پیچھے بھاگو گے تو بھی جواب دہ ہوں گے. ان دونوں کے درمیان بیلنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ پیسے بھی اچھی طرح کماؤ اور سکون میں بھی ہو، اس جاب میں آپ کے پاس سکون بھی ہو. ان دونوں پوائنٹس کو میں کسی اور ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے سمجھا پاؤں گا. یہاں پر چونکہ سلائڈ زیادہ ہے تو میں جلدی اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو پلیز آپ کی جو عمر ہے اس میں مجھے پتہ ہے آپ صرف منی کو دیکھتے ہو، آپ کامنس کو نہیں دیکھتے ہو، لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو پاکستان کے اندر جاب مل رہا ہے اور آپ اپنے گھر آ پا رہے ہو، بچوں کے ساتھ ہو، تو ٹھیک ہے، پیسے تھوڑے کم ہو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صرف پیسے کو دیکھتے ہو تو آپ کا سکون، مطلب اس جاب میں اگر سکون نہیں ہے، اس فیلڈ میں آپ کا سکون نہیں ہے، تو پھر آپ برباد ہو، مطلب گھاٹے کا سودا ہے. سو ان دونوں کا بیلنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پرسنل اگزامپل میں نہیں دینا چاہوں گا. لیٹس موو فارورڈ. اچھا، اب یہ رول میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہو، آپ نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کیا ہے، تو آپ ڈیسائیڈ کر پاؤ گے کہ میں نے کیا بننا ہے. یہ ایک رول ہے اسکوپ، جس میں 5 پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے. یہ میں نے سیکھا ہے کس سے؟ ڈاکٹر رفیق ڈار ایک نیورو سائیکالوجسٹ ہے، اس سے. وہ کیریئر کاؤنسلنگ کرتا ہے. تو اس کے یہ 5 پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور ایک یہ میرا پوائنٹ ہے جو کہ میں اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. ایس اسٹینڈس فار اسٹرینتھ. اسٹرینتھ مینس کہ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہو، کیا آپ اس میں فٹ ہو، مطلب اس کے لیے آپ فٹ ہو. آر یو ریئلی اے ڈاکٹر؟ آر یو ریئلی این انجینئر؟ مطلب میں اپنی بات کہہ لوں تو میں تو انسان تو چھوڑے، میرے آگے اگر کوئی مکھی بھی مر رہی ہے تو میں اس کو نہیں دیکھ پاتا ہوں. کسی کے ہاتھ میں کوئی کٹ لگا ہو، اس میں سے خون نکل ہو، تو میں اس کو نہیں دیکھ پاتا ہوں. تو آئی ایم ناٹ ریئلی اے ڈاکٹر، اینڈ دیٹس وائی آئی وینٹ ٹو بیکم این انجینئر، ٹھیک ہے. سو آپ اپنے اندر دیکھیں کہ کیا آپ واقعی میں ڈاکٹر ہے. آپ پیشنٹس کو ڈسکس وہ کر پائیں گے، ڈیل کر پائیں گے، ٹھیک ہے. آپ وونڈس کو دیکھ پائیں گے، آپ ان کی بیماریوں کو ڈیل کر پائیں گے، آپ ایسے بندوں کے ساتھ ڈیل کر پائیں گے. سو ایسے مطلب آپ اپنے اندر وہ اسٹرینتھ دیکھیں. اگر آپ اس میں جا رہے ہو، لیٹ سے آپ آرٹسٹ بن رہے ہو، کچھ ڈیزائننگ، تو کیا آپ آرٹسٹ ہو؟ آپ کچھ آرٹس بنا سکتے ہو، اور یا آپ اس فیلڈ میں فٹ ہو سکتے ہو؟ کیونکہ آرٹس والے زیادہ تر وہ مطلب عجیب قسم کے ہوتے ہیں آرٹسٹ ہو، تو کیا آپ وہ ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ دیکھنی ہے. زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا. اچھا، کلچر. دوسری بات کلچر کی ہے. کیا آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہو وہ فیلڈ ہمارا کلچر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ اس کی اسکوپ ہے، مطلب اس میں لیٹ سے آپ آرکیٹیکٹ بن رہے ہو، ٹھیک ہے. سو آج کل
آج کل تو نہیں، خیر پاکستان میں کون آرکیٹیکٹ سے اپنا گھر بناتا ہے یا کوئی بلڈنگ بناتا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں تو لوگ بہت ریئر وہ ہوتے ہیں جو ایک سیول انجینئر کو لے کے اپنا گھر ڈیزائن کرتے اور اس کو سارے اسٹیمیٹ کر کے بناتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو یہ جو مزدور نہیں ہوتے، مطلب جو گلکار ہوتے ہیں، ان کا جو وہ بڑا ہوتا ہے تو انہی سے یا ایک ڈپلومہ ہولڈر سے ہی اپنا نقشہ بنا کے اپنا گھر بنا لیتے ہیں. تو آرکیٹیکٹ کا کوئی کام نہیں ہے پاکستان کے اندر. آئی ایم سوری، باہر جاتے ہو تو ٹھیک ہے. تو یہ ایسے فیلڈز بہت زیادہ ہے کہ جن کو ہمارا کلچر ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. آپ لیٹس سے آرٹسٹ بنتے ہو تو اس میں آپ بناتے ہو ایسے مطلب پکچرز وہ سارے، تو پاکستان میں کون بناتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ تو بھوک سے مرو گے. یا آپ سنگنگ میں جاتے ہو تو کون پاکستان میں سنگنگ کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ اور نہیں بھی کرنی چاہیے. آگے اگر آپ اپرچونیٹیز، او اسٹینڈس فار اپرچونیٹیز، آپ دیکھو کہ ایک فیلڈ میں جو میں جا رہا ہوں تو اس میں اس کی اپرچونیٹیز کتنی ہیں، کیا ہے. اور اپرچونیٹیز بھی آپ وہ دیکھیں کہ آپ 4 to 5 ایئرس لیٹر کی اپرچونیٹیز دیکھیں. کہ مطلب آج اگر آپ میٹرک میں ہو، انٹرمیڈیٹ میں ہو، اور آپ جا رہے ہو اس میں گریجویشن میں جا رہے ہو، تو 4 سال میں آپ کی گریجویشن ہوگی. 2 سال آپ انٹرمیڈیٹ کا لے تو 6 سال ہو گئے نا. تو 6 سال بعد ایک فیلڈ، کون سی فیلڈ جو ہے ان کی وہ زیادہ ٹرینڈنگ ہوگی، ان کی زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی، تو وہ آپ ڈیسائیڈ کریں. لیٹس سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں. میں جب جا رہا تھا یونیورسٹی میں تو اے آئی کی کوئی کانسیپٹ نہیں تھی، کوئی اے آئی کو جانتا بھی نہیں تھا. لیکن 4 سال بعد جب میں اب نکلا ہوں یونیورسٹی سے تو اے آئی جو ہے آج کل پوری دنیا پہ چھا گئی ہے. چیٹ جی پی ٹی ہے، میٹا اے آئی انہوں نے بنا لی ہے، ٹھیک ہے. اور مڈ جرنی ہے جو کہ آپ کے گرافکس بنا رہی ہے. اور گوگل کی اپنی ہے. بہت مطلب سارا کچھ آج کل اے آئی پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو اسرائیل وار کر رہا ہے نا، سارا اے آئی کے اوپر ہے. تو اے آئی آج کل زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے اور فیوچر میں بھی سارا فیوچر انہی کا ہے، ٹھیک ہے، انہی فیلڈس کا ہے. تو اپرچونیٹیز کس چیز کی ہے وہ آپ دیکھیں اور اس میں جائیں، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. پیشن. اچھا، آپ کی پیشن ہے بھی نہیں، ہے بھی کہ نہیں. آپ ایک فیلڈ میں جا رہے ہو، وہ آپ کی پیشن ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی پیشن یہ ہے کہ میں مطلب میں زیادہ تر گھوموں، میں ممالک میں گھوموں، میں گھر میں مطلب میں ایک چار دیواری میں بند نہ ہو جاؤں، تو پھر آپ کوئی سوشل ورکر بنتے ہو تو آپ جاتے ہو، یا آپ ٹورزم میں جب جاتے ہو، ٹورزم فیلڈ میں، ٹھیک ہے. یا پھر آپ ایویشن میں جب جاتے ہو، کوئی آپ پائلٹ بنتے ہو، ٹھیک ہے، وہ جو جہاز کا کنڈکٹر ہوتا ہے وہ آپ بنتے ہو، تو وہ پھر آپ اس میں گھوم سکتے ہو. لیکن اگر آپ ایک 9 to 5 جاب والی فیلڈ چوز کرتے ہو تو پھر آپ ایک چار دیواری کے اندر بند ہو کے اپنی زندگی گزارو گے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنی پیشن بھی دیکھو نا. اچھا، انوائرمنٹ. ای اسٹینڈس فار انوائرمنٹ. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہو تو وہ اس کا انوائرمنٹ آپ کے لیے فیزیبل ہے. لیٹس سے آپ ایویشن میں جاتے ہو. ایویشن مینز آپ کوئی پائلٹ بنتے ہو جو جہاز جب اڑاتے ہیں نا. تو اور اگر آپ کو بیماری ہے، آپ کو ایک الرجی ہے ہائٹ سے، تو اگر آپ کو ہائٹ سے الرجی ہے اور آپ پائلٹ بن گئے تو پھر آپ اپنے لیے موت چوز کرو نا، ٹھیک ہے. کوئی اور میں اگزامپل اگر آپ کو دے دوں تو لیٹ سے آپ کو وہ ایک بیماری ہے کہ آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے، آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ لیٹ سے اس میں جاتے ہو تو آپ جب اس میں تو بھاگنا پڑتا ہے، اس میں مطلب آپ کو زیادہ تر کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو آپ کی سانس چڑھ جائے گی نا. آپ کو ایک کرسی میں بیٹھ کے ایک جاب کی ضرورت ہے. تو ایسے بہت سارے فیلڈز ہیں کہ جس کی انوائرمنٹ جو ہے آپ دیکھتے ہو اور اس کے بیس اور اپنی انوائرمنٹ دیکھتے ہو کہ میں اس کے لیے فٹ ہوں یا نہیں. لیٹ سے آپ جو ہے آپ گنگے ہو، تو اگر آپ ٹیچر بنتے ہو تو کس طرح ٹیچ کر پاؤ گے، ٹھیک ہے. آپ کا نظر کمزور ہے، آپ کی آنکھیں کمزور ہیں. تو اگر آپ کمپیوٹر فیلڈ میں جاتے ہو تو آپ کو تو سارا دن اسکرین میں دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر کس طرح دیکھ پاؤ گے اسکرین میں، ٹھیک ہے. سو یہ 5 پوائنٹس تھے. ایک لاسٹ پوائنٹ بھی میں آپ کو ڈسکس کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے بتا دوں آپ نے کوئی ایک پوائنٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے. آپ نے ایک ہولسٹیکلی سارے پوائنٹس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے.
کہ اچھا اس میں بھی میں ٹھیک ہوں، اس میں بھی ٹھیک ہوں، اس میں بھی ٹھیک ہوں، اس میں بھی ٹھیک ہوں، اور یہ فیلڈ جو ہے اس میں بھی ٹھیک ہے. تو یہ ساروں میں اگر آپ کوالیفائی کر پاتے ہو تو وہ فیلڈ آپ کے لیے بہتر ہے. کوئی ایک آپ نہ دیکھیں. اگر آپ صرف اپنی اسٹرینتھ دیکھتے ہو، باقی سی چیزیں اگنور کر لیتے ہو، تو آپ بے روزگار رہو گے پھر. ٹھیک ہے. آج کل اتنے کتنے زیادہ جو ہے وہ انجینئرز ہے جو کہ ان کی اسٹرینتھ تو بہت زیادہ ہے میتھمیٹکس کے اوپر اور ان ٹیکنیکلٹی کے اوپر، لیکن جابز ہی نہیں اویلیبل. ٹھیک ہے. اور ایسے وائس ورسا آپ باقی فیلڈس کے لیے کر لو. اچھا، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ پوائنٹ جو ہے یہ میں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر رہا ہوں، وہ ہے ہمارا ریلیجن. ٹھیک ہے. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جانی ہے، لیکن جس نے دیکھنا ہوتا ہے وہ ویسے بھی دیکھ لیتا ہے. آپ وہ بھی دیکھیے کہ آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں، آیا اس میں آپ کو ریلیجن الاؤ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں اپنا دین جو ہے، میں دین کی بات کروں، آپ اپنا دین جو ہے وہ پریکٹس کر پاؤ گے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ ایوریج 60 ایئرس کی ہے. موت کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ، لیکن 60 ایئرس ایوریج لائف. تو 60 ایئرس کو اگر میں آخرت کے، اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہے انفینٹی، اگر میں انفینٹی سے کمپیئر کر لوں تو کوئی کمپیریزن ہوگی؟ انفینٹی سے 60 ایئرس کی کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے. لیٹس سے آپ ایٹو سیکنڈس کے بھی کمپیریزن نہیں ہے 60 ایئرس ود انفینٹی. ایٹو جو ہوتا ہے نا 10⁻⁻18، تو اتنی سیکنڈس کی بھی آپ کی ملی سیکنڈس مائکرو تو چھوڑے، ایٹو سیکنڈس کی بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے اگر آپ 60 ایئرس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو. تو اگر آپ ریلیجن کو اگنور کر لیتے ہو، کسی ایسے جاب میں جاتے ہو، لیٹ سے آپ کوئی کلب میں جاب لے لیتے ہو، یا کوئی شراب خانہ ہے، آپ کوئی سگریٹ بنا رہے ہو، کوئی ایسی چیز بنا رہے ہو جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنا جو آخرت ہے وہ خراب کر رہے ہو نا. تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ کی عمر کم ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن یہ آپ نقصان کر رہے ہیں، بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں. آپ کو موت آ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ آگے آپ کا ٹائم خراب ہے، تو وہ تو انفینٹی ہے. 60 ایئرس تو پھر بھی آپ فقیری میں گزار پاؤ گے، کچھ بھی کر لو گے. لیکن یہاں پر پھر مسئلہ ہوگا نا. تو آپ کو ریلیجن الاؤ کرتا ہے یا نہیں، وہ دیکھیں. آپ کسی ایسے فیلڈ میں جاتے ہو جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، امت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، کہ کوئی حرام ہے، کوئی سود کا کام ہے، تو وہ آپ نہ جائے اس میں. ٹھیک ہے. ریلیجن کو ضرور انٹو اکاؤنٹ لائے جب بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. سو یہ کچھ 6 پوائنٹس تھے. آئی ہوپ ان سب کو آپ دیکھیں اور اس میں سے آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے. اور فیلڈ یہ سارے اوپر میں نے جو آپ کو ابھی بتا دیا نا، یہ آپ دیکھیں. اچھا، آخر میں کچھ میرے سجیشنز ہیں. یہ آخری سلائیڈ ہے. ٹھیک ہے. میں جلدی آپ کو بتا دوں جو میرے سجیشنز ہیں، جو میرے ایکسپیرینسز ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. ڈو ناٹ فوکس منی اونلی. صرف پیسہ فوکس نہ کریں. سکون بھی ہے. آپ کا ڈسٹینس بھی فیکٹر کرتا ہے کہ آپ گھر سے کتنے ڈسٹینس پہ ہو، آپ کا ریلیجن آپ کو الاؤ کر رہا ہے، یہ سارے فیکٹرز. یور انٹرسٹ ازنٹ ایوری تھنگ. صرف آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ جو ہے آپ لیٹ سے آپ ڈانسر بنتے ہو، تو اسلام میں ڈانسر کہاں پر ہے؟ سمجھ رہے ہو نا آپ؟ یور پیرنٹس آر ناٹ آلویز رائٹ. یہ ایک میری بہت آپ کو ایک سجیشن ہوگی کہ آپ کے پیرنٹس جو ہے دے آر ناٹ آلویز رائٹ. وہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آج کل کیا چینج آیا ہے، کون کون سے فیلڈس ٹرینڈنگ میں ہے. مطلب میں آپ کو بتا دوں، میڈیکل آفیسرز بھی آج کل، آپ اگر اسٹیٹس دیکھیں نا، مجھے اسٹیٹس کا نہیں پتہ، لیکن میڈیکل آفیسر جنہوں نے MBBS کیا ہے وہ بھی بے روزگار ہے آج کل. آپ اسٹیٹس دیکھیں، گوگل پہ دیکھیں. میڈیکل آفیسرز آج کل احتجاج کر رہے ہیں، ان کو بھی سیٹس نہیں پرووائڈڈ. ٹھیک ہے. مطلب ہاسپٹلس بھرے پڑے ہیں، ان کو بھی نہیں پرووائڈڈ، ہاسپٹلز ہی کم ہیں ان کے لیے. تو آپ کے پیرنٹس آر ناٹ آلویز رائٹ. آپ کو ہی اپنا پتہ ہے. اگر آپ ایک ریلیجیس بندے ہیں، تو اگر آپ کو پیرنٹس کسی ایک ایسے فیلڈ میں گھسا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو ریلیجن کا خطرہ ہے، آپ کو اپنی سکون کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ آپ کچھ اور ایسے اسلامکلی نہیں کر پا رہے ہو اور آپ کرنا چاہتے ہو، تو دے آر ناٹ آلویز رائٹ. ڈو ناٹ چوز مارکس بیسڈ کیریئر.
سارے ہی اسٹوڈنٹس مارکس بیس کریئر چوز کرتے ہیں. وہ انجینئرنگ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سول انجینئرنگ کی میرٹ سب سے زیادہ ہے، تو اس میں کوئی خزانہ چھپا ہوگا اور وہ اسی میں چلے جاتے ہیں. اس میں سے رہ جائیں تو باقیوں میں، ٹھیک ہے. پھر الیکٹریکل کیونکہ اس کا میرٹ اس سے دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، پھر تیسری میکینیکل، تو وہ مارکس بیس کریئر چوز کرتے ہیں. MBBS میں نہ ہو گیا تو خیر ڈینٹسٹری میں بھی پیسہ زیادہ ہے، ڈینٹسٹری میں نہ ہو سکا تو خیر فارمیسی میں بھی زیادہ ہے، وہ دوائیوں میں تو آج کل بہت زیادہ پیسہ ہے، 50% سے بھی زیادہ. اور پھر آپ کو کمپنیز بھی وہ کرتی ہیں، مطلب سارا کچھ. سائنس ڈز ناٹ مین سکسیز، صرف سائنس ہی سکسیز نہیں ہے. آرٹس فیلڈ والے زیادہ پیسے کما رہے ہیں اور وہ دنیا پہ بھی زیادہ انفلوئنسڈ ہے. کوئی ڈاکٹر ہو جو یوتھ کلب جیسا کام کر رہا ہو، جو مطلب ساحل ادیم جیسا کام کر رہا ہو، جو مطلب ایک اچھا کام کر رہا ہو، مطلب وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے لیکن وہ پرومیننٹ نہیں ہوتا ہے، وہ مطلب دنیا ان کو پہچانتی نہیں ہے، وہ بس مر جاتے ہیں. اگر وہ طارق جمیل ڈاکٹر بنتے تو وہ کیا آج طارق جمیل ہوتے ہیں. ہارڈ از ناٹ آلویز رائٹ. زیادہ لوگ جس طرف جاتے ہیں اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ سارے ہی ٹھیک ہیں، کہ مطلب وہ فیلڈ ٹھیک. اگر سارے سائنس میں جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس ٹھیک ہے. سیک ایڈوائس فرام ینگ مینٹورز. جو مینٹورز ہیں نا اسپیشلی ینگ، ان سے آپ ایڈوائز لے، کیونکہ انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے آپ نے اس میں نہیں جانا، اس میں نہیں جانا، اس میں نہیں جانا، کیونکہ دنیا بدل چکی ہے، AI آ چکا ہے، روبوٹکس ہے. تو وہ آپ کو وہ مشورے دیں گے. اور جو آپ کے بابے ہوں گے نا، بابے مطلب جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ابھی بھی کہیں گے کہ بیٹا وہ جو فلاں کا بندہ ہے نا، جو فضل مولا ہے، وہ بڑا انہوں نے بڑے بنگلے بنا لیے، وہ جو وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے. اور فلاں وہ ایک CN ہے، ٹھیک ہے، اور وہ روڈز بناتے ہیں، اور مطلب دیکھیں اتنا بڑا بنگلہ نے کھڑا کر دیا. تو یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں. ڈو ناٹ کوئٹ ایجوکیشن. ایجوکیشن آپ کوئٹ بالکل بھی نہ کریں، ٹھیک ہے. آج کل کچھ لوگ انفلوئنسرز ایسے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن بالکل ہی نہ کریں، آپ ایجوکیشن ہی نہ کریں. اگر آپ ایک پور کلاس یا مڈل کلاس فیملی سے ہے تو بالکل بھی آپ ایجوکیشن کوئٹ نہ کریں، ویسے بھی نہ کریں، لیکن اس میں سے ہے تو پھر بھی نہ کریں. یہ انفلوئنسرز آپ کو بتائیں گے کہ آپ ای کامرس کر لو گے، آپ فری لانسنگ کر لو گے، آپ مطلب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لو گے، یہ جو شارٹ کورسز ہیں، اور اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کرے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیشن بھی چھوڑ لیتے ہو، اور یہ بھی اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے. ایجوکیشن سے آپ کے جو باقی سکلز ہیں نا، کمیونیکیشن سکلز ہے، ریڈنگ سکلز ہے، ایک جنرل ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک میچورٹی آ جاتی ہے، وہ بن جاتی ہے جو اس کے ایمز ہوتے ہیں. تو پھر بعد میں بھی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہو، ایک اچھی طریقے سے کر سکتے ہو. تو ایجوکیشن بالکل بھی کوئٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. ٹیک ٹائم ٹو ڈیسائڈ. ٹائم لیں اور ڈیسائڈ کریں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جس کو مطلب کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ جو آپ جلدی سے ڈیسائڈ کر لو کہ نہیں میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ ہے، یا میں نے انجینئر بننا ہے، یا میں نے ٹیچر بننا ہے، یا وہ بننا ہے. آپ ٹائم لیں، یہ سارے فیکٹرز آپ دیکھیں جو اسکوپر والی میں نے آپ کو بتا دی. یہ سارے پوائنٹس آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں اور پھر ڈیسائڈ کریں کہ میں نے انٹرمیڈیٹ میں کس فیلڈ میں جانا ہے. اور میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاتا ہوں. آپ جب 20 ایئرز میں جب آپ گریجویشن سے نکلتے ہو نا، تو آپ کی 22 یا 21 ایئرز ایج ہوتی ہے. تو آپ پھر اس میں MS کر لیتے ہو تو پھر آپ کی عمر کچھ 24 25 تک پہنچ جاتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ. پھر آپ کچھ لوگ PhD میں بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ 30 ایئرز اس کی ایج ہو جاتی ہے. تو 30 ایئرز میں اگر آپ کو پھر بعد میں پتہ چلے کہ میں نے جو میٹرک میں یا انٹرمیڈیٹ میں جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا، تو دیر از نو وے بیک فار یو، کیونکہ ہاف لائف تو آپ ویسے بھی گزار چکے ہو. 60 ایئرز آپ کی عمر ہے تو 30 سال تو ویسے بھی گزار چکے. اب آگے آپ نے ایک سکون والی زندگی گزارنی ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کے بچے ہونے ہیں، آپ کا مطلب ایک گھر ہونا چاہیے. وہ زیادہ میٹر کرتی ہے اس ایج میں، پھر پیسہ اتنا میٹر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. سو دس از اٹ. آئی ہوپ کہ اس میں سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا. اگر ملا ہے تو آپ ہمارا یہ لیکچر لائک بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو مسئلہ ہے، پھر بھی تو میں آپ کو بتا سکوں. سو آپ ضرور ٹائم لگائی اور ڈیسائیڈ کریں، اور میں ملتا ہوں آپ سے پھر اگلی لیکچر میں. ٹل دین، اللہ حافظ.